اللہ کریم کے بابرکت نام کے ساتھ شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا۔ ابتدا کرتا ہوں تیرے نام سے، ابتدا کرتا ہوں تیرے نام سے، اس لیے مطمئن ہوں انجام سے۔ عروج اچھا نہ زوال اچھا، خدا رکھے جس حال میں وہ حال اچھا۔ پیارے بچوں، آج انٹر پارٹ 1 کے حوالے سے ہمارا لیکچر ہے شعری اصطلاحات کے حوالے سے۔ 5 نمبر کا جو پنجاب بورڈز ہیں ان میں 5 نمبر کا یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ کون سا؟ شعری اصطلاحات کے حوالے سے۔ تو شعری اصطلاحات میں قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع، یہ 4 جو اصطلاحات ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ قافیہ کیا ہے، ردیف، مطلع، مقطع، ان کے حوالے سے مختلف قسم کے سوالات بنا کے پیپر میں پوچھے جاتے ہیں مروزی میں۔ کہاں پہ؟ مروزی میں۔ پہلا جو 5 نمبر کی مروزی ہوتی ہے، پہلا 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نثری اسباق میں سے، کس میں ہوتا ہے؟ اور دوسرا شعری اصطلاحات کا ہوتا ہے۔ کون سا؟ شعری اصطلاحات کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا سب سے پہلا ہے قافیہ۔ کیا لفظ ہے؟ قافیہ۔ اس کے حوالے سے جو بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، ان کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال قافیہ کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ قافیہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ کیا پوچھا جاتا ہے؟ لغوی معنی۔ جتنے پڑھانے والے ہیں معذرت کے ساتھ اس کو معنی پڑھ دیتے ہیں، لغوی معنی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ کھڑا زبر نہیں بھی لگا تو پھر بھی معنی ہے، واحد ہوتا ہے معنی اور جمع ہے معانی۔ واحد معنی اور جمع معانی، تو یہ ہے لغوی معنی۔ قافیہ کا لغوی معنی ہوتا ہے پیچھے آنے والا۔ لغوی معنی اس کا کیا ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے وہ مختلف قسم کے نیچے وہ میننگ دے دے گا، لیکن آپ نے جو درست ہے اس پہ لگانا ہے، پہ در پہ آنے والا یا پیچھے آنے والا۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اب دوسرے نمبر پہ پوچھتا ہے کہ اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو اصطلاحی معنی جو ہے ردیف سے پہلے آنے والے ہم وزن و ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ شرط کیا ہے اس کے لیے؟ شرط یہ ہے کہ یہ ردیف سے پہلے ہوں، ردیف سے پہلے، ردیف سے پہلے آنے والے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ ہم وزن الفاظ ہوں، ہم آواز الفاظ ہوں، ہو بہو نہ ہوں بلکہ ہم وزن ہوں، ہم آواز ہوں۔ 2 شرطیں ہیں، ہم وزن و ہم آواز۔ پھر ایک اور شرط کیا ہے کہ یہ ردیف سے پہلے ہو، اس کو ہم کہیں گے قافیہ۔ ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے بورڈ کے پیپر میں قافیہ کا ریلیٹڈ، وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ قافیہ کی جمع کیا ہے؟ تو میرا بیٹا قافیہ کی جمع کیا ہے؟ قوافی۔ کیا ہے جمع؟ یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی، اب اصطلاحی معنی کیا ہے وہ ہم نے ذکر کر لیا ہے، لغوی معنی بھی ذکر کر لیا ہے۔ اب غزل اور قصیدے میں مطلع کے دونوں مصروں میں قافیہ ہوگا۔ جو پہلا شعر ہوتا ہے نا غزل یا قصیدے کا، اس کے دونوں مصروں میں قافیہ موجود ہوگا، لیکن اس کے بعد جتنے بھی اشعار آئیں گے ان کے دوسرے مصرے میں ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، کئی بچے پھر دوسرا شعر ہو تو اس میں بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں پہلے مصرے میں، تو وہ دوسرے مصرے میں ہوگا۔ آگے جی، تو یہاں پہ 2 اشعار میں نے لکھ دیے ہیں۔ کتنے شعر لکھے ہیں؟ میرے پاس اشعار تو اور بھی بے شمار ہیں، زبانیں بھی یاد ہیں، لیکن میں نے آپ کی کتاب میں سے 2 اشعار اس لیے لکھے ہیں تاکہ سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو۔ بات کی سمجھ آ گئی میرا بیٹا؟ اب ہے یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بےتاب گفتگو کرتے۔ میں نے کہا تھا کہ ردیف سے پہلے آنے والے ہم وزن و ہم آواز الفاظ جو ردیف سے پہلے ہوں، ہو بہو نہ ہوں۔ جو آخر پہ ہو بہو ہوتے ہیں ان کی آگے ڈیفینیشن پڑھتے ہیں، اس کو ردیف کہتے ہیں۔ تو یہ ہو بہو یہ ہیں،
تو یہ ردیف ہے. اس سے پہلے دیکھیں روبرو اور گفتگو یہ سیم ایز اٹ نہیں ہے, ہو بہو الفاظ نہیں ہے, لیکن کیا ہے یہ دونوں ہم وزن بھی ہیں ہم آواز بھی ہیں, ہم وزن بھی ہیں ہم آواز بھی ہیں. تو ہم وزن الفاظ ہم آواز الفاظ جو آئیں ردیف سے پہلے اس کو ہم کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, قافیہ. سمجھ آ گئی میرا بیٹا؟ اب اگلا شعر چیک کریں گے. پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے, پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے, اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے. آپ دیکھیں جی آتے 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 یہ تو ہو بہو الفاظ ہے نا, اوپر بھی نیچے بھی. اس سے پہلے دیکھیں یہاں اور کہاں, یہ ہم آواز ہیں ہم وزن ہیں, ہو بہو نہیں ہے, سیم ایز اٹ نہیں ہے. تو یہ کیا ہو گیا, قافیہ. میرا بیٹا سمجھ آ گئی قافیہ کے متعلق کہ قافیہ ہوتا کیا ہے؟ اچھا ایک سوال اور بھی پوچھا جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ تر جو سوالات بورڈ کے پیپر میں آتے ہیں ہم ان کے ریلیٹڈ بھی آپ سے گفتگو کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اور سوالات پوچھ سکتا ہے. تو وہ پوچھ لیتا ہے یہ کون سی زبان کا لفظ ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا, قافیہ ہو, ردیف ہو, مطلع ہو, مقطع ہو, یہ چاروں جو الفاظ ہیں یہ عربی زبان کے ہیں. کون سی زبان کے ہیں؟ عربی نہیں, عربی بڑی گرم ہوتی ہے. لفظ صحیح جو ہے وہ ہے عربی. کیا لفظ ہے؟ ہاں, پڑھانے والوں سے معذرت کے ساتھ کہ لفظ عربی نہیں, لفظ ہوتا ہے عربی. کیا لفظ ہوتا ہے؟ عربی. تو یہ چاروں الفاظ جن کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں, آج ڈسکس کر رہے ہیں, یہ چاروں الفاظ کون سی لینگویج کے ہیں؟ عربک لینگویج کے ہیں, یعنی کہ عربی زبان کے ہیں. بات کی سمجھ آ گئی؟ دوسرا ہے ردیف. سب سے پہلے ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے کہ یہ کون سی زبان کا لفظ ہے, یہ پوچھا جاتا ہے. تو بتائیں یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا ہے. دوسرے نمبر پہ پوچھتے ہیں کہ اس کا لغوی معنی کیا ہے. لغوی معنی نہیں, کیا ہے؟ لغوی معنی. تو لغوی اس کا معنی جو ہے وہ سوار کے پیچھے سوار ہونے والا. ایک سواری پہ دو سوار ہوں تو جو پیچھے والا سوار ہوگا وہ ردیف ہے. وہ کیا ہے؟ ردیف. گھوڑ سوار کے پیچھے سوار ہونے والا, دو میں نے مطلب بتا دیے, ایک سوار کے پیچھے سوار ہونے والا, ایک گھوڑ سوار کے پیچھے سوار ہونے والا. یہ ہو گیا لغوی معنی. اب ردیف کا آپ کو پتہ لگ گیا ہے ردیف کیا ہے. تو اب سادہ ڈیفینیشن سن لیں جی. ردیف کے بعد آنے والے جوں کے توں الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ قافیے کے بعد, قافیے کے بعد, قافیے کے بعد جوں کے توں آنے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں. تو ردیف کے لیے شرط کیا ہے؟ جوں کے توں الفاظ ہوں. کیا کون سے الفاظ ہوں؟ ایک جیسے الفاظ ہوں. اور دوسری شرط کیا ہے کہ قافیے کے بعد آئیں. دوسری شرط کیا ہے؟ قافیے کے بعد آئیں. بیٹا ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا, قافیے کے بغیر غزل نظم یا قصیدہ نہیں ہوتا. یعنی غزل اور قصیدہ قافیے کے بغیر نہیں ہوتا, لیکن ردیف کے بغیر, ردیف کے بغیر غزل اور قصیدہ ہو جاتا ہے. تو ایسی غزل, ایسی نظم جس میں ردیف استعمال نہ ہوا ہو اس کو ہم کہتے ہیں غیر مرادف. ردیف کے بغیر جو غزل یا نظم ہوتی ہے اس کو ہم غیر مرادف کہتے ہیں. ہم نے چیزیں دیکھی کہ اس کا لغوی معنی دیکھا, اصطلاحی معنی دیکھا, پھر ہم نے اس کا یہ کون سی زبان کا لفظ ہے, پھر ہم نے دیکھا کہ غیر مرادف کی ڈیفینیشن کیا ہے. وہ پوچھ لیتے ہیں کہ غیر مرادف کس کو کہتے ہیں. تو جس میں ردیف استعمال نہ ہوا ہو, ایسی غزل یا نظم جس میں ردیف استعمال نہ ہوا ہو اس کو کیا کہیں گے؟ غیر مرادف. یہاں تک بیٹا سمجھ آ گئی؟ اب دیکھ لیں جی, مثال تو میں نے لکھ دی ہے, یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے. تو یہ آپ اس چیز کو تو چیک کر لیں گے کہ اس میں قافیہ کیا ہے. تو میں نے بتایا کہ قافیے کے بعد جوں کے توں آنے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں. سادہ سی ڈیفینیشن دیکھ لیں, کرتے کرتے اس میں کیا ہوگا؟ ردیف. پھر یہاں پہ دیکھ لیں قافیہ, یہ قافیہ ہم نے ڈھونڈ لیا. قافیے کے بعد جوں کے توں
آنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ردیف۔ بیٹا یہاں تک بھی سمجھ آ گئی ہے؟ قافیہ کیا ہوتا ہے، ردیف کیا ہے، ان دونوں کے متعلق ہم نے گفتگو کی کہ قافیہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، پھر قافیہ کا لغوی معنی کیا ہے، ردیف کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے، یہ ساری باتیں جو بورڈ کے پیپر میں پوچھی جاتی ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ اب دو اصطلاحات ہیں، اب ایک مطلع اور ایک مقطع۔ مطلع کیا ہے اور مقطع کیا ہے، یہ ہم گفتگو کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے اسی طریقے سے ہم مطلع کا لغوی معنی دیکھیں گے کہ آخر جو اس کا لغوی معنی ہے وہ کیا ہے۔ تو لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ یا طلوع ہونے کا مقام، طلوع ہونے کی جگہ یا طلوع ہونے کا مقام۔ ایک بات میں نے بتائی تھی، پوچھی جاتی ہے پیپر میں کہ مطلع کون سی زبان کا لفظ ہے، تو یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا۔ اب اصطلاحی معنی کسی غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جس کا مصرع اول و مصرع ثانی، پہلا مصرع کس کو کہتے ہیں، شعر کی ایک لائن کو مصرع کہا جاتا ہے، شعر کی ایک لائن کو مصرع کہا جاتا ہے۔ تو مصرع اول کیا ہوگا، شعر کی پہلی لائن، مصرع ثانی کیا ہوگا، شعر کی دوسری لائن۔ تو اب سمجھیے کسی غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جس کا مصرع اول و مصرع ثانی ہم قافیہ ہو۔ اچھا میں نے یہاں پہ ایک بات نہیں لکھی جو خلاصوں میں لکھی ہوئی ہے، لیکن میں نے ڈیفینیشن میں وہ چیز نہیں لکھی، وہ ہے کہ جو خلاصے ہیں ان میں لکھا ہوا ہے ہم قافیہ ہو، ہم ردیف ہو۔ میں نے یہاں پہ ردیف کا لفظ استعمال نہیں کیا، پتہ کیوں؟ اس لیے کہ ردیف کے بغیر غزل یا قصیدہ ہو جاتا ہے تو پھر ہماری ڈیفینیشن غلط ہو جائے گی۔ بڑے بڑے مہان خلاصے آپ اٹھا کے دیکھیے گا، ان میں یہ لکھی ہوئی ڈیفینیشن۔ مجھ سے ایک دو انٹرویوز میں پوچھا گیا جی آپ نے یہ ڈیفینیشن کیا کیوں کی ہے، تو میں نے جب ایکسپلین کیا تو وہ جو پوچھنے والا تھا، انٹرویو لینے والا تھا، وہ خوش ہو گیا کہ آپ نے بہترین ڈیفینیشن کی ہے۔ میں نے یہاں پہ ہم قافیہ و ہم ردیف نہیں لکھا، میں نے صرف ہم قافیہ لکھا ہے، کیونکہ میں پیچھے ڈیفائن کر چکا ہوں، پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ردیف کے بغیر کوئی بھی غزل یا قصیدہ ہو جاتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں غیر مردف۔ تو جی اب حسن مطلع کیا ہوتا ہے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ حسن مطلع کیا ہے۔ اصل مطلع کے بعد بھی اگر کوئی مطلع ہو اس کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ اصل مطلع کے بعد بھی اگر کوئی مطلع آئے تو اس کو ہم کیا کہیں گے، حسن مطلع۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ مطلع کے دو اشعار میں نے لکھے ہیں، یہ پہلے مصرعے میں بھی قافیہ ردیف ہے، دوسرے میں بھی ہے، تو یہ مطلع ہوگا۔ بات کی سمجھ آگے؟ لیکن دوسرے جو اشعار ہوں گے نیچے والے، ان میں پہلے میں قافیہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ تو یہ مطلع کے حوالے سے بھی ہم نے مختلف چیزوں کو غور سے سن لیا۔ اب ہے مقطع۔ کیا ہے؟ مقطع۔ لغوی معنی قطع کرنے کی جگہ، قطع کرنے کا مقام، کاٹنے کی جگہ، کاٹنے کا مقام۔ یہاں تک سمجھ آ گئی؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ لغوی معنی۔ اب اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے؟ آخری شعر۔ شرط کیا ہے؟ آخری شعر ہو، اور پھر شاعر نے اس میں اپنا تخلص بھی بیان کیا ہو، شعر بھی آخری ہو اور شاعر نے اپنا تخلص بھی بیان کیا ہو، اس کو ہم مقطع کہیں گے۔ اب سوال یہاں پہ پوچھا جاتا ہے کہ شعر آخری ہو لیکن شاعر نے اس میں اپنا تخلص بیان نہ کیا ہو۔ تخلص سمجھتے ہو نا کیا ہوتا ہے؟ یہ میں نے اس کا جو سائن ہے وہ بھی لکھ دیا، ٹھیک ہے؟ تو تخلص شاعر اصلی نام کی بجائے، اپنے اصل نام کی بجائے جو اپنا قلمی نام استعمال کرتا ہے شاعری میں، اس کو تخلص کہتے ہیں۔ اگر آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص بیان نہیں کرتا تو وہ مقطع نہیں ہوگا بلکہ آخری شعر ہوگا۔ اگر یہ پہلا شعر ہو یعنی کہ مطلع جس کو ہم کہتے ہیں، کیونکہ اس کے پہلے مصرعے میں بھی قافیہ ہونا چاہیے، دوسرے میں بھی ہونا چاہیے، لیکن اگر شعر تو پہلا ہو لیکن پہلے مصرعے میں قافیہ نہ پایا جائے تو اس کو ہم پہلا شعر کہیں گے، مطلع نہیں کہیں گے۔ اگر یہاں پہ تخلص نہ پایا جائے تو ہم اس کو آخری شعر کہیں گے، مقطع نہیں کہیں گے۔ اب میں نے ایک اس کی اگزامپل لکھ دی ہے، جس طرح
تھکیں جو پاؤں، شعر سنیے گا، بڑا زبردست شعر ہے، آپ کی کتاب سے لیا گیا ہے. تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش. اگر تمہارے منزل پہ جانے کے لیے اگر تمہارے پاؤں تھک جائیں نا تو سر کے بل بھی اگر تمہیں منزل پہ پہنچنے کے لیے سفر کرنا پڑے تو کرو. گلے مراد ہے منزل میں، یعنی اصل جو تمہیں پھول ملیں گے نا، ہار پہنائے جائیں گے، وہ منزل پہ جا کے ہوگا. خار راہ میں ہے، راستے میں تو کانٹے کانٹے ہیں. یعنی جو سفر ہوتا ہے وہ کانٹوں کے مترادف ہے، اور جو منزل ہے وہ پھولوں کے مترادف ہے. یعنی منزل دیکھیں، مشقت آپ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں مقام پہ پہنچنے کے لیے، بھول جائیں گی ساری مشقتیں جب آپ مقام پہ پہنچ جائیں گے. ایسا ہی ہے نا. تو یہ آتش میں نے اوپر تخلص کا نشان بھی لگا دیا ہے، لہٰذا یہ مقطع ہوگا کیونکہ شاعر نے اپنا تخلص اس شعر میں بیان کیا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ لیکچر پسند بھی آئے گا، سمجھ بھی آئی ہوگی، اور اگر آپ اسے اچھے طریقے سے سن لیں، 2-3 مرتبہ سن لیں، تو امید کرتے ہیں کہ آپ 5 نمبر حاصل کرنے کے انشاءاللہ قابل ہو جائیں گے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے.